اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الذاریات۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ کو اڑاتی ہو، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں۔ پھر ان بادلوں کی جو بوجھ یعنی بارش کو اٹھاتے ہیں، پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہے، پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ ایک دن قیامت آئے گی اور تمہارا حساب کتاب ہو جائے گا، اور نیکی کو جنت ملے گا، بدی کو جہنم ملے گا۔ یہ بالکل سچ ہے، اور اعمال کی جزا اور سزا ضرور ہونے والی ہے۔ قسم ہے آسمان کی، دیکھو اللہ نے آسمان کی بھی قسم کھا کے فرما رہے۔ قسم ہے آسمان کی جس میں فرشتوں کے چلنے کے راستے ہیں، کہ تم یعنی سب لوگ قیامت کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہو۔ اسے وہی پھرتا ہے جس کو پھرنا ہوتا ہے۔ غارت ہو جائے بے سند باتیں کرنے والے جو کہ جہالت میں بھولے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ روز جزا کب ہوگا۔ دیکھو قیامت کو الگ الگ نام سے بھی بتلایا گیا، انڈائریکٹ سے۔ جزا کا قیامت ہے، روز جزا کی قیامت کا معنی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ روز جزا کب ہوگا، جس دن وہ لوگ آگ پر رکھے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ آپ نے اس سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، قیامت منگاؤ قیامت منگاؤ۔ اس طریقے سے پیغمبروں سے جلدی مانگا کرتے تھے کہ آ گیا، دیکھو اب آگ کا مزہ چکھو۔ ایسا بے شک متقی لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کے رب نے ان کو جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو وہ لوگ اسے قبل دنیا میں نیک کار تھے، یعنی اللہ کے حکام کو مانتے تھے، ڈر مانتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو طور طریقے کو پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے دین اسلام کے راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے دیا ان کے بدلے میں۔ وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے، یعنی رات میں بھی اللہ کی یاد میں اور تلاوت قرآن میں اور نفل نماز میں، یعنی زیادہ حصہ رات کو عبادت میں صرف کرتے تھے، اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے، یعنی صبح کی نماز سے پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو یا اللہ سے کے سامنے معافی مانگتے رہو، اللہم اغفر لی، استغفار کرتے۔ آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں سوال اور غیر سوالی کا حق تھا، اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے ذات میں بھی، اور کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ اور تمہارے رزق اور جو تم سے قیامت کا متعلق وعدہ کیا جاتا ہے، اور تمہارا رزق اور جو تم سے قیامت کے متعلق وعدہ کیا جاتا ہے، ان سب کا معین وقت آسمان میں ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے۔ وہ کب آئے گا اللہ کو معلوم ہے۔ تو قسم ہے آسمان اور زمین کی پروردگار کی کہ وہ برحق ہے قیامت، انڈائریکٹ میں بتایا، یعنی قیامت ضرور آنے کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بھی بتاتے ہیں۔ قسم ہے آسمان اور زمین کی پروردگار کی کہ وہ برحق ہے جیسا تم باتیں کر رہے ہو، یعنی قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بتلاتے ہیں تاکہ تم یقین ہو جائے کہ کل قیامت کے دن پھنسنا نہ جائے۔ تو اطیع اللہ اطیع الرسول کے راہ پر زندگی بسر کرے، دین اسلام کے ساتھ اپنی بندگی رکھے، تاکہ قیامت کا دن کے عذاب سے بچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو آگاہ کر رہے قسم کھا کے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے معجزہ مہمان کے حقائق آپ تک پہنچی ہے؟ اور ایک ایسا اس وقت میں تھا جب کہ وہ مہمان ان کے پاس آئے، پھر ان کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی جواب میں کہا کہ سلام، اور کہنے لگے کہ انجان لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اپنے گھر کے طرف چلے اور ایک فریب بچھڑا تلا ہوا لائے، اور اس کو ان کے پاس یعنی سامنے لا کر رکھا۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ تو ان سے دل میں خوف زیادہ ہوئے، ڈرے۔ انہوں نے کہا کہ تم ڈرو مت،
اور ان کو ایک فرزند کی بشارت دی جو بڑا عالم ہوگا. یعنی فرض حتفیت دکھائے 3 ملکہ ہے. دیکھو مراد اس سے اسحاق علیہ السلام ہے. تو اس سے کیا ہو گیا؟ دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام ہے، پہلا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے. اتنے میں ان کی بیوی بولتی آئی، پھر ماتھے پر ہاتھ ماری اور کہنے لگی کہ اول تو بوڑھیا، پھر بھانج. فرشتے کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، یعنی بڑھاپے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ تم کو اولاد دے گا. یعنی فی نفسی وہ یہ بات تعجب کی ہے کہ مگر تم کی خاندان نبوت میں رہتے ہوا اور علم فہم سے شرف ہو، یہ معلوم کر کے خدا کا ارشاد ہے تعجب میں نہ رہنا چاہیے. یعنی خدا کے حکم میں تعجب میں نہ رہنا، شک میں نہیں رہنا. اللہ نے جو چاہا وہ کر رہے گا. تو ان کی بیوی کو فرشتوں نے جواب دیا کہ پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا حکمت والا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. انہ هو الحکیم العلیم. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اچھا تو یہ بتلاؤ کہ تم کو بڑی فہم کیا درپیش ہوئی ہے اے فرشتوں کہ تم دنیا میں آئے، تم کو کیا کام، کیا مطلب سے آ گیا آپ؟ یعنی اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر آتے ہیں. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اچھا یہ تو بتلاؤ کہ تم کو بڑی فہم کیا درپیش آئے فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں. یعنی جب لوط علیہ السلام کے خاندان بڑی شرارت کر رہی تھی، ان کو سزا دینے کے لیے ان کے طرف بھیجے گئے. اور چلتے چلتے آپ کو اسحاق علیہ السلام کی بیٹا اور ان کا پوتا یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے، طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر کنکروں کے فتح پر سائے جن پر آپ کے رب کے پاس یعنی عالم غیب میں خاص نشانیاں میں ہے، نشانیاں بھی ہے حد سے گزرنے والوں کے لیے. یعنی ان کے پر نیچے کا تخت اوپر، اوپر کا تخت نیچے، اور اوپر سے کنکر کا بارش برسانے کے لیے آ گئے ہیں. لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ حد سے آگے بڑھ گئے تھے، کہنے میں نہیں آ رہے تھے. تو ان کے اوپر عذاب دینے کے لیے فرشتے آئے گے اور جاتے جاتے آپ کو ایک فرزند کی بشارت بھی دے کے جا رہے تھے. یہ اس کام کے لیے دنیا میں آئے فرشتے. اللہ کے حکم سے فرشتے دنیا میں آتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر وہ نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کی تلاوت کے درمیان میں جو بھی غلطی مجھ سے ہو گئی تو مجھے معاف فرمائے. آمین.